ہمارے آج کی پہلی مہمان محترمہ شاذیہ مری صاحبہ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان متنازع ترامیم کو کیوں پاکستان کے لیے ضروری سمجھتی ہیں۔ شاذیہ صاحبہ بہت شکریہ اپنا وقت دینے کا۔ لگ یوں رہا ہے کہ حکومت جو ہے کچھ مایوس ہو گئی مولانا صاحب سے، اور اسی لیے پھر اسپیکر صاحب نے آج ایک جو ہے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ اس میں یہ انہوں نے التجا کی ہے کہ جناب سپریم کورٹ کے فیصلے کے برعکس جو ہیں مخصوص نشستوں کا جو ہے وہ حکومتی جماعتوں میں بانٹ دی جائے۔ کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ عامر۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ مایوسی کفر ہے، تو مایوسی تو ہمیں بالکل ہرگز جو ہے سوٹ نہیں کرتی، اور خاص طور پہ پاکستان کے آج کل جو حالات ہیں اس میں تو ہمیں مایوس اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مل کر کام کریں گے تو پاکستان کی بہتری، پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی قائم ہو سکے گی۔ جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسپیکر صاحب نے کوئی خط لکھا ہے تو میں اس کا متن نہیں جانتی ہوں، لیکن اسپیکر صاحب کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے، قومی اسمبلی کے، میں سمجھتی ہوں بہتر جانتے ہیں کہ اگر کسی ادارے کو ان کی ذمہ داری یاد کرانی ہے تو اس کی جو ریفرنسز انہیں دیے ہوں گے وہ بھی قانون کے مطابق ہوں گے، کوئی بھی چیز غیر قانونی نہیں ہوگی۔ اور ہمارا بحیثیت ایک جماعت ہمیشہ یہ ماننا ہے ہر ادارے کو اپنا کام کرنا ہے، جو آئین میں ان کا رول ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اپنے رول سے تجاوز کریں گے تو یقیناً کنفیوژن ہوگی، کیوس ہوگا، اور پاکستان اس وقت کسی بھی قسم کی کیوس کا متحمل نہیں ہے۔ پہلے ہی اس ملک کے اندر اس طرح کی ایک سیاسی روایت ڈالی گئی ہے جہاں دست و گریباں ہوتے لوگ نظر آ رہے ہیں، کسی کا لحاظ جو ہے وہ کرنے کی کو اہمیت نہیں دی جا رہا۔ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، میں آپ کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتی ہوں، 100 باتوں پہ کر سکتی ہوں، لیکن ہمیں ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام ضروری ہے۔ بیٹھ کر بات کرنا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، وہ غلط عمل نہیں ہے، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی ڈائیلاگ کو فروغ دے رہی ہے، کسی بھی چاہے وہ حکومت کی جانب سے کوئی پروپوزل ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی پروپوزل ہو، اس کے اوپر اگر سیاسی ڈائیلاگ ہو، گفت و شنید، اس میں معاملے کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو کیوں نہیں؟ اس میں مولانا صاحب کی بھی جماعت ہے، اس میں اپوزیشن میں بھی دیگر جو جماعتیں بیٹھی ہیں وہ بھی شامل ہیں، تو ہمیں اتنی سینسبلٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے اور اتنا تحمل ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ملک کی بہتری کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے، پارلیمان کی بالادستی کے لیے ہم مل بیٹھ کر کام کریں اور عوام کے مسائل کو ریزالو بڑا آپ کریں۔ نے مثبت پیغام دیا کہ لچک ہونی چاہیے، ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اسپیکر صاحب نے جو حوالہ دیا ہے وہ اس ایکٹ کا دیا ہے کہ جو بعد میں منظور کیا گیا ہے، جس کے تحت جو ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے کہا وہ اوور رائڈ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو نیا ایکٹ لے کر آ گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایکٹ ابھی سب جوڈس ہے، معاملہ جو ہے کورٹ کے اندر ہے، تو ذرا قبل از وقت اسپیکر صاحب نے یہ کہتے ہیں نا کہ مشورہ نہیں دے دیا انہوں نے الیکشن کمشنر کو کہ اس پہ عمل کر دیا جائے؟ دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، پارلیمنٹ کے اندر نشستیں اگر خالی ہوں گی تو کسٹوڈین سے زیادہ کس کو اور پریشانی ہوگی؟ تو ایز اے کسٹوڈین انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ آئین کے مطابق نیشنل اسمبلی کے رولز فریم ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا کام رولز کے حساب سے، قانون کے حساب سے، آئین کے حساب سے کیا ہے۔ اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے ایک آنریبل کورٹ ڈیسیشن کا، تو دیکھیے اس کورٹ ڈیسیشن پہ بھی تو اعتراضات تھے نا، اس کورٹ کس طریقے سے اس پوری سچویشن کو دیکھ رہی ہے، اس پر تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے اعتراض ڈالے ہیں، فاروق نائک صاحب نے بھی اس پر اپنے اعتراض کا اظہار کیا ہے، اور اس ڈیسیشن کو لے کر ہمیں بھی تشویش ہے۔ ہماری تشویش کے جو پہلو ہے وہ مطلب بہت مختلف نہیں ہے، لیکن فیئر ہمیں نہیں لگی وہ چیز، اور اس کو فیئر نہ کہنا تو ہمارا حق ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں فیئرنیس نہیں ہے تو ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ اس پر اس رائے کا اظہار کریں۔ اور اسپیکر صاحب نے اگر کسی قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی یا ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کا ذکر کیا ہے تو لائک آئی سیڈ آئی ڈونٹ نو دا جسٹ آف دا لیٹر دیٹ از ریٹن، لیکن انہوں نے کوئی غیر قانونی میں نہیں سمجھتی کہ خط لکھا ہوگا یا قانون سے ہٹ کر بات کی ہوگی۔ اچھا، وہ بات ہی کہ مخصوص نشستوں کا جو پورا معاملہ ہے وہ اتنا زیادہ پولرائزیشن کا سبب بن گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر فریق یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا موقف درست ہے، اور جیسے کہ آپ فرما رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اس پہ ایک موقف ہے، اور لوگ لیکن کہتے ہیں جی آئینی طور پہ کیونکہ پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے جس میں جماعتوں کو ملتی ہیں، تو اب پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، دیگر جماعتوں کو تو حق مل گیا۔ عامر while you are talking مجھے ایک دم یاد آیا اس کے حوالے سے کہ میرا خیال ہے عدالت نے تو کچھ اس طریقے کا ڈیسیشن دیا ہے کہ جی اگر ایک ٹائم لیمٹ ہے کہ جی آپ اپنی پارٹی کی افیلیشن شو کریں تو ایک مقصد ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کسی وقت بھی پارٹی کی افیلیشن شو کر سکتے ہیں، مطلب آج میں اس پارٹی میں ہوں، کل میں دوسری میں آ جاؤں، میں کہہ دوں جی اب میں اس پارٹی میں ہوں تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے۔ مطلب یہ دیکھیں نا، یہ چیزیں
जो पॉलिटिकल फैब्रिक इस मुल्क का पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है 4 मरतबा मिलिट्री डिक्टेटरशिप इंटरवेंशन से, हम चाहते हैं कि उसको इंटैक्ट करें, हम चाहते हैं जमहूरियत को मजबूत से मजबूत तर करें, लेकिन इस तरह के अहकामात और इस तरह के डिसीजंस जो है वो डेमोक्रेसी को या पॉलिटिकल फैब्रिक को तो मजबूत नहीं करेंगे, वो तो इरोड करेंगे, फर्दर इरोड करेंगे। मैं अच्छा, समझती हूँ ये बताइए एक और मौजूद है ज़ाहिर है कि अब ये शादी साहबा क्योंकि ऐसा डिसीजन नहीं है जिसके ऊपर हम बात ना कर सकते। मैं अर्ज करूं कि सब जुडिस मैटर है, चलें इसको तो रहने देते हैं, लेट द कोर्ट डिसाइड और किस तरह से इसको चीजें होती है, लेकिन आपने नो आमिर एक्सक्यूज मी, सब जुडिस तो अब मेरा ख्याल है नहीं है, बिकॉज़ डिसीजन आ चुका है, उस पे हमने अपनी राय का जो है वो इजहार भी किया है, जो पहले डिसीजन आया था उस पे भी किया है, उसके बाद भी जो चीजें आई हैं उस पर भी किया है। सो आई डोंट थिंक, लाइक आई सेड मैंने इस दिन में कहा था कि पाकिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट इदारा, और उसको अगर कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने खत लिखा है इन लाइट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, तो वो एक अलग चीज है। जी नहीं, मैं मेरा शादी साहबा कहने का मकसद ये था, क्योंकि नजर सानी का केस चल रहा है, तो ठीक है देखें उसका क्या फैसला आता है कि उसके ऊपर ज़ाहिर है कि अदालत का एक मौक़िफ़ होगा, लेकिन आपने जो बात की कि जमहूरियत को मजबूत करने की, बड़ी अहम बात की आपने। और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी आइन साजी की, 18वीं तरमीम का आप लोग क्रेडिट लेते हैं जो बिलाशुबा हुई और कंसेंसस से हुई, इत्तफाक राय से हुई, उससे पहले 73 का आइन भी जो था वो इत्तफाक राय के ज़रिए जो था पास किया गया था। इस पर तब आप बहुत ही उजलत नज़र आती कि जब 26वीं तरमीम की जब बात हो रही है पास करने की, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है कि आपको मुझसे बेहतर पता है, यूर वन ऑफ द मेंबर्स MNA है, कि लोगों से शेयर नहीं किया गया, लोगों को कहा गया जी MNAs को, सेनेटर्स को कि आप शहर नहीं छोड़ के जा सकते, बैठे रहें, लग रहा था कि किसी भी तरह से इसको हम पास कराएंगे। तो इस बार इतनी उजलत क्यों? और जो हमेशा से रहा है कि जी एक कंसेंसस बिल्ड करना है, विद इन द पार्टी भी करना है, स्टेक होल्डर के साथ भी करना है, ओपोजिशन के साथ भी करना है, वो नहीं हुआ क्यों? क्या उजलत क्या है? मेरा सवाल ये। हमें मेरा ख्याल है कि कई चीजें जो है ना वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो गई हैं, बहुत सारे मैसेजिंग जो है वो कंफ्यूजन का शिकार हो गया है। उसकी बुनियादी वजह तो ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो गवर्नमेंट के साथ तो है लेकिन गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, हम कैबिनेट में नहीं है, तो इसीलिए हम इतनी आप कहते हैं ना कि वी कांट टेक दैट काइंड ऑफ लीड ऑन मेनी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट खुद लेती है। लेकिन इस मामले के अंदर चूंकि हमारी एक एंगेजमेंट हुई, मे बी एट अ लेटर स्टेज हुई, लेकिन हुई, और उसमें हमने देखा कि रिफॉर्म्स की बात हो रही है और खासतौर पे जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, मतलब तजावीज़ पेश की जा रही है। तो हमारे पास तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे मंशूर का हिस्सा है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब ने साइन किया इन 2006, और उसके अंदर जो कमिटमेंट्स थी, जिस तरीके से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजह फरमा रहे हैं कि 90% तो हमने अपने दौरे हुकूमत में उसे इम्प्लीमेंट करा दिया, हम लगे रहे कि जी इम्प्लीमेंट हो, एक कमिटमेंट है, हमारी शहीद कायद की कमिटमेंट है, और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ एक दूसरी बड़ी जमात की कमिटमेंट है, तो हमने तो मनोवन उसको पूरा करना है। 90% तो हमने अचीव किया, लेकिन अभी भी जो 10% है जिसमें बहुत बुनियादी नुकात हैं, और उसमें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है, उसके अलावा नैब को किस तरीके से ठीक करना है, जो इदारा लोगों को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। दो सवाल से पहले कि हम आगे बात करें इसी मौजू पे, ये आपने फरमाया कि जी कंफ्यूजन पैदा हुआ एंड द रियल मैसेज वाज लॉस्ट समवेयर, कौन जिम्मेदार है? इट वाज लॉस्ट। अच्छा, द अदर थिंग आगे वो नहीं, मेरा सवाल है कंफ्यूजन क्यों हुआ? और आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से, जैसे मैंने कहा कि हम चीजों पे लीड तो नहीं थी ना, बिकॉज़ हम खुद तो फेडरल कैबिनेट नहीं है ना, वी आर विद द गवर्नमेंट, नो डाउट कि हम उनके साथ हैं, उनके अच्छे काम में हम उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन जहां जहां उन्हें सलाह देनी होती है उन पे तनकीद भी करते हैं, और उस तनकीद का जो जवाज है या जो मकसद है वो इस्लाह का है, तनकीद बराए तनकीद नहीं है। तो हम अपनी इनपुट देते हैं, हमारी इनपुट तो 2006 के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से जुड़ी हुई है और उसकी रोशनी और उसके स्पिरिट में है, और हम चाहते हैं कि इस्लाहात हो। अगर हमें आज ये मौका नजर आता है तो बहैसियत एक जमात हम चाहेंगे कि हम अपनी उन कमिटमेंट्स को पूरा करें और हुकूमत को भी बताएं कि हम आपके साथ हैं। आप मेरा जो सवाल था, मेरा सवाल आपने बिल्कुल बजा कहा कि जी जाहिर है कि आप लोग उस तरह हुकूमत में नहीं है लेकिन हुकूमत के साथ भी हैं, लेकिन ये जो बात है वो पहली सिर्फ आप नहीं कह रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और भी रहनुमाओं ने कहा कि जी कन्फ्यूजन हुआ, तो ज़ाहिर कन्फ्यूजन का कोई जिम्मेदार भी है कि वो सही तरह से चीज़ों को नहीं मैनेज कर सका। आप समझते हैं कि नून लीग से मिसमैनेज हुआ? मैं अपनी बात कैटेगोरिकली थ्रू योर प्रोग्राम चाहूंगी करना कि जी जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस हमारा जो ग्रुप है,
ہمارے اراکین کو کوئی جو ہے وہ ایسی کنفیوژن نہیں تھی. ہم جانتے تھے کہ ہماری جماعت, ظاہر بات ہے ایک پارلیمنٹری فارم آف گورننس ہے, پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے. اگر پارلیمنٹری پارٹی کے اراکین کو پتا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ ڈیسیشن ہے which has to be taken in the parliament and they have to be in اسلام آباد, تو یہ تو کوئی برائی نہیں ہے. اگر ہم ہفتہ یا 10 دن جو تھے ہم تھے تو ہمیں پارٹی نے کانفیڈنس میں لیا تھا کہ جی ہماری جو کانسٹیٹیوشنل مطلب جو ہمارا انپٹ ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر, اس کے آنے کی توقع ہے, اور ہو سکتا ہے کہ میں خطا کلامی کروں گا, آپ نے بالکل بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے شازیہ صاحبہ. اچھا میری بھی سیٹرڈے اس دن فرائیڈے کو سیٹرڈے کو کئی آپ کے مطلب ہے ایم این اے سے سینیٹر سے گپ ہوئی, تو بہت ساروں کو نہیں پتا تھا کہ اس میں کیا تفصیلات ہیں. انہوں نے کہا جی وی آر جسٹ ان دا, کوئی ہمیں علم نہیں ہے کہ کس قسم کی تجاویز ہیں اس کے اندر, لیکن جی کہ پارٹی نے کہا ہے کہ رکنا ہے, ہم رکے ہوئے, کسی کو گھر جانا تھا, کسی کو کسی تقریب میں جانا تھا, لیکن کچھ لوگ نالا بھی تھے. جی پارٹی ڈسپلن کے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین بہت پابند ہیں, اینڈ آپ بہت بخوبی واقف ہیں اس چیز سے. لیکن اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ مجھے اگر ڈرافٹ نہیں پتا تھا. دیکھیے بات یہ کہ ابھی کنسنسس تو بلڈ اپ ہو رہا ہے نا ہمیں. ابھی تو وہ کنسنسس پولیٹیکل فورم پہ مختلف پارٹیز کے درمیان ڈسکشن زیر بحث ہے. پھر وہ ایک فائنل ڈرافٹ پہ اگری کریں گے, پھر وہ کابینہ میں جائے گا, کابینہ اسے پاس کرے گی, پھر وہ اسمبلی کے ڈیسک پر ہوگا. اب آج میں عمر ایوب صاحب کو سن رہی تھی, اب وہ عمر ایوب صاحب جو خود 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی میں اس کابینہ کا حصہ تھے, آج وہ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ لگ جائے گا. ان کے خواب میں ہوگا ماشاء اللہ, لیکن انشاءاللہ لگے گا نہیں پاکستان کے اندر. یہ وہ خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیں, اور ان کے جو تانے بانے لیگیسی ہے اس سے بھی ہم واقف ہیں. وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کی لیگیسی لے کر آگے چل رہے ہیں. پارٹیز انہوں نے کتنی بدلی ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. تو وہ مجھے جمہوریت پہ ہماری جماعت کو نہ تنقید کا نشانہ بنائے, البتہ اپنا حساب ضرور دے 3 نومبر 2007 کا. آپ جہاں تک بات کر رہے ہیں, دیکھیں مسودہ تو اس وقت کوئی فائنل ہے ہی نہیں. انپٹ آئے گا, چینجز ہوں گی, یہی بڑی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, کہ اس کو کیبنٹ میں جانا تھا, اس کو کمیٹیز میں جانا تھا, لیکن یہی تو حیرت ہے کہ اس کے باوجود جب سب کچھ ہونا تھا, لا میکرز کو روکا ہوا تھا کہ جی آپ کبھی بھی ہم اس کو لائیں گے اور اس کو منظور کرنا ہے. تو یہاں پر پھر سوالیہ نشان ہوتے ہیں. عامر, دس از اے کنفیوژن. جی کبھی بھی کیبنٹ بائی پاس نہیں ہوگی, کبھی بھی جو پراپر فورم ہے اسمبلی کا وہ بائی پاس نہیں ہوگا. پارلیمنٹری فورم جو کمیٹی ہے جس میں مختلف جماعتیں ہیں وہ یقیناً مل کر ایک کنسنسس پہ بات کریں گی, بٹ جو رائٹ فورمز ہیں جہاں پہ ان کو جانا ہے وہ ضرور جائے گا. وہ آپ نے وہی درست کہا تھا کہ میسیجنگ جو ہے وہ غلط ہو گئی, کنفیوژن ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا, ورنہ یہ چیزیں آرام سے بھی ہو سکتی تھی. پرہیپس میں یہ کہوں گی جو پروپیگینڈا فیکٹری ہے نا وہ زیادہ تیز کام کر رہی تھی. تو پروپیگینڈا فیکٹری کا کام تیز تھا. غلط تاثر دینا کہ جی کوئی چیف جسٹس پہ فیصلہ ہو رہا ہے, آئندہ والے چیف جسٹس یہ نہیں ہوں گے وہ ہوں گے, یہ سب غلط. دلچسپ بات ہے کیونکہ ماشاءاللہ حکومت کے پاس جتنے وسائل ہیں اس میں پروپیگنڈا تو حکومت کا زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. جو اختلاف میں لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتے اتنے وسائل نہیں ہوتے. جی لیکن میرا خیال ہے پروپیگنڈا نہیں کرے گی, انفارمیشن ڈسمنیٹ کرے گی, وہ نہیں کرنی چاہیے. لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. پروپیگنڈا آپ کو پتا ہے کہ کون کرتے ہیں. ہاں میں کہہ رہا ہوں لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری, بیکاز ہمیں شکایت یہ تھی کہ حکومت ہی شیئر نہیں کر رہی نا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں. وہ میرے خیال میں بہت سو کو شکایت ہوگی, میڈیا کو بھی تھی, خود لا میکرز کو بھی تھی. میرا آخری سوال کانسٹیٹیوشنل میں اس کی آپ نے کورٹ کی بات کی کہ جناب وہ چارٹر ڈیموکریسی میں تھا, بالکل تھا, لیکن ہر چیز کی آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں, پرانی سیاسی رہنما ہیں, کارکن ہیں, کہ ٹائمنگ بہت ضروری مطلب اہم ہوتی ہے. کہ اگر ملک میں بہت زیادہ پولرائزیشن ہو, عدم اعتماد ہو ایک دوسرے پہ, تو پہلے آپ کہتے ہیں کہ جی کانفیڈنس بلڈنگ, کیونکہ اب تاثر یہ جا رہا ہے کہ کسی ایک جج کے خلاف یا کسی ایک جج کو نوازنے کے لیے یا کسی کو اور نشانہ بنانے کے لیے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ جب تک ڈسپیل نہیں ہوگا, وہ آپ لوگوں کی نیت بڑی نیک ہے, بالکل ہمیں پتہ ہے, لیکن ایک عام رائے کی میں بات کروں کہ عوام کا جو ایک پرسیپشن ہے وہ آپ تک پہنچے. جی عامر, آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 روز سے خاص طور پہ پیپلز پارٹی تو اپنی اس بات کو بہت حد تک کوشش کر رہی ہے کہ جو غلط تاثر دیا گیا, جو ڈس انفو لائی گئی, جو پروپیگینڈا پھیلایا گیا کسی بھی آنریبل جج کے حوالے سے یا ججز کے حوالے سے, اس کو ہم زائل بھی کر رہے ہیں. ہمارے پارٹی کے چیئرمین خود
بات کر رہے ہیں. انہوں نے پریس کانفرنس بھی ہولڈ کی ہے, آج بھی انہوں نے وکلا سے خطاب کیا ہے, اور اس کے بعد وہ کہیں چینلز بھی اگر ان کو اسپیس ملتی ہے, ٹائم ملتا ہے تو وہ بتاتے ہیں. بحیثیت پارٹی کے چیئرمین وہ اس کو ایک ان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے ٹو بی ایبل ٹو فلفل دا کمٹمنٹ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں ان کی والدہ نے کی ہے, تو وہ اس کو ایک مشن کے طور پہ آگے لے کر چل رہے ہیں. شادی صاحبہ یور پوائنٹ نوٹڈ. بدقسمتی سے ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ پھر ایک اور آپ سے تفصیلی نشست رکھتے ہیں. بالکل آپ نے اہم بات کی کہ بے شمار لاکھوں کیسز ہیں, اور جب بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر لوور کورٹ سے سلسلہ شروع ہوتا ریفارمز کا تو زیادہ اچھا تھا, لیکن قیدی ان کو یاد ہے, لیکن اتنے جو قید میں لوگ ہیں یا کتنے لوگ انصاف کے طلبگار ہیں وہ ان کو یاد نہیں ہے. جناب چلیں, بہت شکریہ شازیہ صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یافہ آپ نے شازیہ صاحبہ کی گفتگو سنی, اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک موقف ہے, اور دوسرا موقف جاننے کے لیے ہم وقفے کے بعد آئیں گے, اور ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے. ہم بات کرتے ہیں وقفے کے بعد.